سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خصم لثلاثۃ خصمتهم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں 3 لوگوں کا مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں 3 لوگوں کا مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ نمبر 1، رجل اعطى بی ثم غدر، ایک وہ شخص جس نے واسطہ اللہ کا دیا اور پھر دھوکہ دیا اور غداری کی۔ پہلا وہ شخص جس نے واسطہ دیا اللہ کا، قسم کھائی، یوں کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں یا تم سے یہ معاملہ کرتا ہوں، اللہ کو بیچ میں لے آیا، اگلے کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگلا مطمئن ہو گیا اللہ کا نام سن کے، اور اس نے اللہ کے نام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اس شخص سے غداری کی۔ تو جس سے غداری کی گئی اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دکھنے میں یا آج کے اعتبار سے بظاہر اس کا نقصان کر دیا اس نے، لیکن حقیقت میں اس شخص نے اپنا انتہائی بڑا نقصان کیا ہے کہ مقابلے پر آ گیا ہے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے، کہ قیامت کے دن اس شخص کا مقدمہ جس سے غداری کی گئی، جسے دھوکہ دیا گیا، یہ خود اپنا مقدمہ نہیں لڑے گا بلکہ اس کا مقدمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لڑیں گے، وکیل اس کے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورجل، دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد انسان کو اغوا کیا، چوری کیا، پھر جا کے اسے بیچ ڈالا، جیسے آج کل ہوتا ہے اغوا برائے تاوان، کسی شخص کو اغوا کیا اور اس کی قیمت وصول کی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، دکھنے میں جو اغوا ہوا اس کا نقصان ہوا، اغوا کرنے والے کو فائدہ ہوا کہ لاکھوں وصول کیے، لیکن اغوا کرنے والے کا نقصان آگے جا کر کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حضور یہ اغوا ہونے والا شخص اپنا مقدمہ خود نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ لڑیں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ ملازم ہے جس سے کام لیا گیا اور اس کی مزدوری اسے نہیں دی گئی، اس سے کام لیا گیا، پورے دن کا کام لیا گیا، بعد میں اس کو تڑخا دیا، اس بیچارے کو اس کی مزدوری نہیں دی، پورے مہینے کام لیا اور مہینے کی تنخواہ بیچارے کو دی نہیں، یا کئی مہینوں کی تنخواہ روک کے بیچارے کو ویسے ہی رخصت کر دی۔ تو اس مزدور یہ مزدور یہ نہ سمجھے کہ اس شخص نے نقصان کیا، یہ نقصان میں رہا، اور دھوکہ دینے والا، تنخواہ نہ دینے والا فائدے میں رہا، اور نہ وہ شخص ایسا سمجھے۔ قیامت کے دن کتنا بڑا نقصان ہوگا اس مزدوری روکنے والے شخص کا کہ اللہ کے حضور
اس شخص کا، اس مزدور کا مقدمہ یہ خود نہیں بلکہ اللہ کے نبی اس کے لیے لڑیں گے۔ اب پہلے جو 2 جرائم ہیں بہت بڑے ہیں، ان 2 بڑے جرائم کے ساتھ اللہ نے ایک ایسے جرم کا ذکر کیا ہے جو اللہ معافی دے، آج ہم اسے بڑا، انتہائی بڑا جرم نہیں بلکہ معمول کا جرم یا جرم ہی نہیں سمجھتے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیچارہ غریب ملازم، اس کی تنخواہ کسی طرح کم کر دی جائے، کسی طرح روک دی جائے، کسی طرح اس کو پریشان کر دیا جائے۔ تنخواہ روکنا، کم ہو یا زیادہ ہو، دن کی تنخواہ ہو یا مہینے کی ہو، روکنے کے اعتبار سے ہو یا بالکل نہ دینے کے اعتبار سے ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے جرم ہونے کو، انتہائی بڑا جرم ہونے کو اس حدیث میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا